اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگ رہا ہے سب کو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ میں سے کس کس نے سنے پھر وہ کتاب الفتن کے لیکچرز؟ نہیں بھاجی، میں تو نہیں سن سکی تھی۔ اوکے، رباب نے سنے، گڈ۔ رباب آپ نے سارے سن لیے کہ بیچ میں سے ایک یا دو ہی سنے ابھی؟ جی باجی، وہ ایسا ہوتا ہے کہ استاذہ کے جو بھی لیکچرز لائیو ہوتے ہیں نا وہ میں سنتی ہوں۔ اس سے پہلے الحمدللہ کتاب التعبیر بھی سنا صحیح، سارا، اس کے لیے کتاب بھی خریدی تھی، وہ بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ڈائریکٹ کتاب الفتن شروع ہو گئی۔ جی سنے ہیں باجی، تقریباً سنے، شاید ایک آدھ رہ گئے ہوں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اب ویسے بھی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے تو اچھی بات ہے کہ سب لوگ سن لیں، تاکہ سب جو باتیں ہیں وہ اب ریاض الصالحین تو استاذہ نے بہت سال پہلے پڑھائی تھی نا، اب یہ لیٹسٹ ہے، تو لیٹسٹ جو ہے وہ آج کی سچویشن کے مطابق ہوگا، سو اس لیے نئے لیکچرز کو سنتے رہنا چاہیے۔ ویری گڈ رباب۔ چلیں آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں، تو آج سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اگلا باب ہے باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، ایفاء عہد اور وعدہ پورا کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وقال تعالی وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو
جو ایمان لائے ہو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان تینوں آیات میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عہد جو انسان کے ساتھ کرے یا انسان اپنے رب کے ساتھ کرے، یا عہد کا نام لے کر یا حلف اٹھا کر یا قسم کھا کر نہ کرے، بلکہ بطور وعدہ کسی سے کوئی بات اپنی گفتگو میں بھی کرے کہ جس سے دوسرا شخص امید رکھ بیٹھے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ انسان نے دوسرے سے کیا ہوا قول اور قرار، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو یہ ایک عہد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح انسانوں کی توقعات جو بڑھا دیتا ہے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ زبانی عہد بھی اور ویسے رویے میں جو توقع انسان دوسرے کو امید دلا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی پرسش ہوگی، کیونکہ انسان عموماً زندگی میں اس وقت مایوس ہوتا ہے جب دوسرے انسان اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے، یا اس کی وہ توقع یا تمنا بر نہیں آتی جس کو لیے ہوئے کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلی حدیث ہے اس سلسلے میں، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے یہ بات کہ انسان بات کرے اور اس کو غلط انداز میں پیش کرے، یعنی جھوٹ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وعدہ یعنی کسی کے ساتھ کسی چیز کے کرنے کا یا نہ کرنے کا عہد کر لے، خواہ قسم کھا کے کرے یا نہ کھا کے کرے تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، اور اگر وہ نہیں اس کو نبھاتا تو یہ دراصل ایمان کی نہیں منافقت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح امانت میں خیانت، امانت میں نہ صرف یہ کہ مال یا کچھ مٹیریل امانت ہو سکتا ہے بلکہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو جو عہدے اور مناصب ملتے ہیں وہ بھی ان کے لیے امانت ہوتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر وہ پورا نہیں کی جاتی یا اپنے جو بھی انسان کے اوپر کسی بھی کیپیسٹی میں وہ عائد ہوتی ہے تو وہ بھی اسی شکل میں آ جاتی ہے، یعنی خیانت میں ایک طرح سے شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ شخص روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلم ہے، لیکن اگر یہ 3 صفات اس کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور اس کے اوپر پرکھ کر ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کس بات کی عکاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس کسی میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت یعنی ایک حصہ موجود ہے، اور جب تک کہ اس خصلت کو وہ ترک نہ کر دے یعنی چھوڑ نہ دے، وہ عادت اپنے سے ہٹا نہ دے۔ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بےہودہ باتیں کرنے لگے، یعنی زبان درازی پر اور گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ ایک مومن کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا، یعنی وہ علاقہ فتح ہو گیا اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ اور بحرین کا جب مال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے منادی نے ندا دی، یعنی پکارنے والے نے پکارا، اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہو یا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ کچھ قرضہ ہو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اور یہ وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھوں میں بھر کر مجھے رقم دی، میں نے انہیں گنا تو وہ 500 تھے،
حضرت صدیق نے مجھ سے فرمایا اس سے دگنا اور لے لو، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے تھے بلکہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو بھی انہوں نے پورا کیا، اور یہی دراصل سچی محبت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ نے اعلان کرایا کہ جس کا آپ سے کوئی وعدہ تھا یا آپ نے جس کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا جس کسی سے کوئی قرضہ لیا تھا وہ آئے اور مجھ سے وصول کر لے. اس کو کہتے ہیں سچی خیر خواہی. کیا ہمارے ہاں ایسی دوستی اور ایسی رفاقت اور ایسی ہمدردی کسی کو نصیب ہے؟ اور یہ کس چیز کی محبت تھی اور کیا سبب تھا؟ یہ ایمان ہی کی محبت تھی. یہ اسی کی صداقت کی دراصل عملی طور پر اظہار تھا جو ہمارے ہاں نہیں ملتا. جب انسان اپنے آپ سے مخلص نہیں رہتا تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا. چونکہ ان لوگوں کے دل شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھے، لہذا اس میں ہر وہ چیز جھلکتی تھی، ہر وہ چیز نظر آ جاتی تھی جو انہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے پوری کرنا ضروری ہوتی تھی. اور چونکہ ہمارے دلوں کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، لہذا ہمیں نہ اپنے فرائض یاد آتے ہیں اور نہ ہی دوسروں سے کیے ہوئے وعدے یاد رہتے ہیں. اگلا باب ہے باب المحافظت علی ما اعتادہ من الخیر، اچھی عادت کی حفاظت کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں. یعنی جب تک لوگ اپنے آپ کو خود نہ سنواریں، اپنا فکر خود نہ کریں، اپنے لیے خود کوشش نہ کریں، خود محنت نہ کریں، خود کسی چیز کا عزم اور ارادہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے ساتھ پھر بھلائی کی روش نہیں اختیار کرتا. اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگرچہ ایمان اور اسلام اور خدا اور رسول کا کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا، لیکن انہیں اپنی حالت اور اپنے ملک کی حالت سنوارنے کا جنون ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان میں اکثر قوموں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پایا جاتا ہے، نیشنلزم پایا جاتا ہے، اپنے ملک اور اپنی ملت اور اپنے نام کی خاطر کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کی قدر و قیمت رکھتا ہے اور ان کو وہ کام کرنے کی آزادی دیتا ہے اور اس کام کو کرنے دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ خود نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی گھر بیٹھے بٹھایا ان کے اوپر کرم نہیں کیا کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے اور بیٹھے میں سب کچھ دے دیا. لیکن ہمارے ہاں یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایمان رکھتے ہیں، ہم چونکہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جانا چاہیے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے اور اس میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کوشش کو شرط رکھا ہے. اور یہی چیز ایک انڈیویجول لائف میں بھی ضروری ہے اور اجتماعی زندگی میں ایک ملک کی تقدیر سنوارنے اور بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی بجائے انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنے حصے کا فرض کتنا ادا کر رہا ہے. اور اگر ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلا دے تو اس کا ارد گرد پوری طرح روشن ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر سب لوگ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں اور آپ کے اپنے سامنے والا چراغ جو ہے وہ بجھا ہوا ہے تو ان کی روشنی جنہوں نے جلایا ان تک ہی پہنچے گی، ان کی تھوڑی بہت تو آپ تک پہنچے گی، لیکن صحیح روشنی آپ کو جب ہی ملے گی جب آپ اپنے سامنے کا اور اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بطور ایک قوم اور بطور ایک ملت کے ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں اس وقت تک تقدیر نہیں بدل سکتی تمہاری جب تک کہ تم اپنے اعمال کا حساب نہ لو اور اپنے لیے خود کچھ نہ کرو. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر دیا. ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں اور عربوں کے ہاں بھی عورتیں عموماً راتوں کو سوت کاٹتی ہیں کیونکہ شاید وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے یا اور کوئی کام نہیں ہوتا تو ایک رفتار کے ساتھ مقابلے پہ بیٹھ کے کاتا جاتا ہے جس کو عموماً بھورے کا نام دیا جاتا ہے، ایک اصطلاحی نام ہے. تو مکہ میں ایک خاص عورت کی طرف اشارہ ہے جس کا دماغ خراب تھا، ساری رات وہ محنت کرتی اور جب صبح اٹھ کے وہ سوت کاتا ہوا ہوتا تو اس کو توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی
اور آپ دیکھیں کہ وہ سوت کاتا ہوا بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ایک دھاگے کی تار ہو، اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ سارا کیا کرایا خراب ہو سکتا ہے. اور بہترین سوت وہ ہوتا ہے کہ جس میں جوڑ کم ہو. تو یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو اپنے کیے پہ خود پانی پھیر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر انسان اپنے کیے کی خود حفاظت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی حفاظت نہیں کرتا. تو جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو مت کاٹو. اسی طرح اپنے ملک کے حوالے سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی 4 لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اپنے ملک کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی ملک کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی ملک سے کوئی پیار اور احساس نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے ممالک اور ان کے طور طریقوں اور ان کے طرز عمل کے ہم گرویدہ اور صدقے واری ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو طرز عمل اور ہوتا ہے، یہی لوگ جب دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں تو دن رات ایک کر دیتے ہیں اور وہاں کی تقدیر سنوارنے کے لیے انتہائی مخلص. اور اپنے ملک میں جب کوئی کام کیا جائے تو ہم سے بڑھ کر کوئی یعنی بددیانت قوم شاید ہی اور ہو. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپشن میں نمبر 2 ہیں، ایک اور ہے معلوم نہیں وہ کون ہے، لیکن نائجیریا، وہ بھی افسوس کے ساتھ مسلمان ملک ہے. تو مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا کہ وہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی کا پیغام رکھیں، نہ کہ اس قسم کی مثالیں پیش کریں. تو بہرحال یہ سب کچھ نہایت افسوسناک ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خود ہمیں اپنی مٹی اور اپنے ملک سے پیار نہیں، اور یا اپنی ملک و ملت کے ساتھ اور اپنے دین کے حوالے سے اپنی امت مسلمہ کے ساتھ ہم دیکھیں کہ خود اپنے ہی مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. کبھی عربوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی کسی اور قوم کو لے بیٹھتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، اور ہماری ساری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں عموماً، یا ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں. کسی کی بھی اچھائیوں کو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ اپنے میں اس کو یا اپنی قوم کے اندر اس کو کوئی خیر نظر ہی نہ آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، بس لمبی مدت گزر گئی تو ان پر ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر بلکہ امت کے طور پر بنی اسرائیل کے طور طریقوں سے منع کیا گیا. یہی وجہ کہ آپ دیکھتے کہ پہلا سپارہ آپ کھولتے ہیں اور بنی اسرائیل کے طویل قصے شروع ہو جاتے ہیں. انسان بعض کو سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں اس کتاب سے اپنے لیے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی نعمتوں اور ان کے اوپر جو فضل و کرم ہے ان کا ذکر کیے چلے جاتے ہیں. تو وہ کیوں؟ وہ دراصل ایک وارننگ ہے کہ تمہارا طرز عمل ان جیسا نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسا نبھانے کا حق تھا. یہ اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف جنہوں نے رہبانیت کو اپنے لیے ایجاد کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر لازم نہ کیا تھا کہ وہ راہب بن کر دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے دینداری کا یہ طریقہ پسند کیا اور اسے اختیار کیا، لیکن چونکہ اپنے اوپر سختی کی اس لیے وہ سختی کو برداشت نہ کر سکے اور وہاں پر ان کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئیں. تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے ایسا نہ کیا. یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایک عہد کرنے کے بعد اسے انہوں نے پورا نہ کیا، یا دوسرے معنوں میں ایک عادت اچھی کو اپنا کر پھر اسے چھوڑ دیا. اسی طرح عام حالات میں بھی جیسا کہ اگلی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہے کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا یعنی تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا. یعنی ایسے لوگوں کی طرح مت بن جانا جو ایک نیک کام کی ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد تھک ہار کے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لوگ اس طرح ان کو یاد کرتے کہ ہاں فلاں شخص جو یہ فلاں نیک کام کرتا تھا اور اب وہ نہیں کرتا، وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے یہ بہت ناپسند ہے. اسی لیے عموماً لوگ کہتے ہیں جی کبھی کبھار تہجد نہیں پڑھنے چاہیے، اگر پڑھیں تو پھر ہر روز پڑھنے چاہیے اور یہ فرض ہو جاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کسی دن آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ پڑھ لیں، یہ سوچ کے مت چھوڑیں کہ چونکہ میں روز نہیں پڑھتا اس لیے آج بھی پڑھنا میرے لیے ممنوع ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن
کہا دراصل اس حدیث میں یہ جا رہا ہے کہ جب تم ایک کام کی پابندی شروع کر لو تو پھر کرتے رہو، اس کو بیچ میں نہ چھوڑو، اسے منزل مقصود تک پہنچاؤ. کیونکہ کسی اچھے راستے پہ جب انسان چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے قریب کرتا جاتا ہے، اور جب انسان اس سے وہ راستہ بدل لیتا ہے، وہ چھوڑ کے کسی اور طرف چل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ ایک بندہ جو میری طرف آ رہا تھا اور میرے قریب ہو رہا تھا وہ واپس پلٹ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور ایک محبت اور ایک ہمدردی جیسا، اور پھر بلا کسی وجہ کے وہ تعلق کم ہو تو پھر انسان کبھی بعد میں سوچتا ہے کہ وہ کیسا وقت تھا کہ جب تعلقات اچھے تھے اور اب نہیں ہے، تو یہ چیز انسان کے دل میں ایک حسرت پیدا کرتی ہے. تو اسی طرح نیکی کے سلسلے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ایک شخص جب کسی اچھے کام کا ارادہ یا نیت کرتا ہے تو پھر اس میں استقامت اختیار کرے، نہ کہ اس سے منہ موڑ لے. کیوں؟ ایسا کرنا اس اچھے کیے ہوئے کام کو بھی ضائع کر دینے کے برابر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا باب ہے باب استحباب طیب الکلام و طلاقت الوجہ عند اللقاء. عمدہ گفتگو اور وقت ملاقات خندہ پیشانی کے مستحب ہونے کا بیان. یعنی انسان جب کسی سے بات کرے تو اچھی طرح بات کرے اور مسکراتے ہوئے دوسرے سے ملے. قال اللہ تعالی واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ جو ایک دفعہ آپ سے مل لیتا پھر آپ کا گرویدہ ہو جاتا. اور آپ نے کئی واقعات ایسے پڑھے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے جب آپ سے ان کی خود ملاقات ہو جاتی براہ راست تو پھر وہ ایمان کو قبول کرنے یا اسلام کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہ رہتی. اور سوائے ابو جہل اور چند ایک اور گنی چنی مثالوں کے باقی کوئی شخص ایسا نہ رہا کہ جو آپ کی ذات سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو. ان عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ متفق علیہ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور ہی کے ذریعے، اور جس کو یہ بھی نہ میسر ہو تو ایک اچھی بات ہی کے ذریعے آگ سے بچنے کی کوشش کرے. یعنی اگر انسان کے پاس مال میں سے صدقہ کرنے کو کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو اچھی بات کر کے خوش کر دے، کیونکہ اس پر تو انسان کا کچھ بھی نہیں خرچ آتا، کچھ بھی نہیں بگڑتا. کوئی اچھا مشورہ دینا، کوئی اچھی بھلائی کی بات بتانا، کوئی کسی کی پریشانی یا دکھ دور کرنا یا کسی غم کے وقت میں اسے دلاسا یا حوصلہ دینا، یہ بھی دراصل صدقے کی ایک قسم ہے اور انسان کے لیے باعث اجر ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. یعنی صدقہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اچھی طرح بات کرنے کا نام بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھو. کوئی بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو اسے چھوٹا نہ سمجھو، خواہ وہ یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرو. یعنی یہ بھی اگر کر سکو تو کر جاؤ، اس کو بھی تم چھوٹی چیز نہ سمجھو. یعنی خوش اخلاقی کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ یہ بھی انسان کا بہترین صدقہ ہے. اگلا باب ہے باب استحباب بیان الکلام و ایضاحہ للمخاطب و تقریرہ لیفہم اذا لم یفہم الا بذلک. مخاطب کے سامنے بات کی وضاحت اور ضرورت پڑے تو اس کو دہرانے کا مستحب ہونے کا بیان. یعنی یہاں پر وہ نیکیاں بتائی جا رہی ہیں جن کا تعلق عام روزمرہ لائف سے ہے. اس میں کیا بتایا گیا کہ انسان جب بات کرے دوسرے کے ساتھ تو واضح الفاظ میں بولے. اس طرح نہ بولے منہ کے اندر کہ دوسرے کو بات ہی پتہ نہ چلے، یا اتنا تیز نہ بولے یا ایسی زبان یا ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ جس سے دوسرا شخص حیران پریشان ہو کر منہ دیکھتا رہے. مثال کے طور پر جب آپ کسی ان پڑھ انسان سے بات کریں تو آپ اسی کے لیول پر بات کریں. اگر آپ اس سے انگریزی میں بات شروع کر دیں گے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا اور یہ اس کے لیے باعث شرمندگی بھی ہوگا
اور باعث حیرانی اور پریشانی بھی، اور دوسرے کو پریشان کرنے والی ایک صفت ہوگی۔ اسی طرح جب انسان بات کرے تو کلیئرلی بولنا جو ہے، واضح انداز میں بولنا جو ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ اور یہ بھی شامل ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ بات نہ سمجھے تو اسے دوبارہ دہرا کر سمجھا دی جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہم کسی کو بات کرتے ہیں اور اگر وہ دوبارہ پوچھ لے کہ آپ نے کیا کہا، میں سمجھے نہیں، تو ہم عموماً اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھا اور تمہاری سمجھ میں بات کبھی نہیں آئے گی، اور شدید غصہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں غصہ کرنے کی بجائے انسان کو دوبارہ بات دہرا دینی چاہیے تاکہ دوسرا اس بات کو سمجھ جائے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ اس کی سمجھ آ جائے، کیونکہ ابھی یہ بچے تھے جب وہ آپ کے پاس آ گئے، تو جتنے عقل کم ہوتی ہے اتنا ہی بات کو جلدی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ریپیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کرتے تو بعض اوقات 3 مرتبہ بھی سلام کرتے تھے، کہ ایک دفعہ کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنا ہو، پھر کیا اور پھر کیا۔ عموماً ہم ایک دفعہ بھی کرنے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو صرف ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور تم نے سنا نہیں۔ حالانکہ مسنون یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ فیل کرے کہ دوسروں نے نہیں سنا تو دوسری دفعہ اور دوسری دفعہ بھی محسوس ہو تو تیسری دفعہ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا اور ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا، یعنی انسان انسانوں کے لیول پر بات کرے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جتنی دین کی تبلیغ عموماً ہوتی ہے اور جتنے اسکالرز بات کرتے ہیں، جب وہ عوام سے بھی خطاب کرتے ہیں تو بات پلے کچھ نہیں پڑتی، ایسی ایسی اصطلاحات اور ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے کہ جو عام بندے کے پلے ہی نہ پڑے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ صرف اپنی شخصیت کی بڑائی کا اشتہار دے رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو دین کی تعلیم یا تبلیغ کا کام کرتے ہوں، کہ وہ بولنے میں جتنا سمپل بول سکیں اتنا سمپل اور سادہ اور آسان بولیں، خواہ ان کی تقریر کا روب کسی پر بھی نہ پڑے، کیونکہ اصل مقصود بات کو سمجھانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب اصغاء الجلیس لحدیث جلیسہ الذی لیس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسہ۔ ہم نشین کی ایسی بات جو حرام نہ ہو تو توجہ سے سنیں، اور عالم اور واعظ کے لیے حاضرین مجلس کو خاموش رہنے کی تلقین کرنے کا بیان۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لوگوں سے خاموش رہنے کے لیے کہو، کیونکہ 40,000 کا مجمع تھا، بہت زیادہ لوگ تھے اور کوئی مائکرو فون تو تھا نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، لہٰذا آپ نے کچھ اور لوگوں کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو چپ کرائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی مسلمان کو قتل نہ کرے، اس کا قتل جو ہے وہ کفر کے برابر ہے، تو اس کی طرف یہاں پر آپ نے توجہ دلائی۔ تو یہاں سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کر رہا ہو تو بے دھیانی نہیں کرنی چاہیے، توجہ سے بات کو سننا چاہیے، کیونکہ لاپرواہی کے انداز میں بات سننا اور آدھی نہ سننا یہ بد اخلاقی میں سے ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں سے موڑو مت، یعنی منہ موڑ کے نہ بات کرو، مخاطب سے معقول طریقے میں، معروف اور بھلے طریقے میں اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات کرو، کیونکہ منہ موڑنا جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا پسند نہیں۔ اور صرف اس صورت میں انسان اگنور کر سکتا ہے جب یہ دیکھے کہ دوسرا شخص غیبت کر رہا ہے یا کسی کا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی کے اوپر الزام باندھ رہا ہے، اور انسان اپنے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں پاتا کہ اسے بول کے چپ کرا دے، بھی خاموش ہو جاؤ، مت بولو ایسی بات، تو اس کا پھر حل کیا ہے کہ انسان اس بات کو اگنور کر دے اور توجہ نہ کرے، تاکہ دوسرا خود ہی محسوس کرے کہ اس شخص کی توجہ نہیں ہے اس میں۔ آپ دیکھیں کہ غیبت عموماً کیسے پنپتی ہے، کس طرح وہ آگے بڑھتی ہے جب سنانے والا سناتا اور سننے والے اس میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جس بات میں دلچسپی نہ ظاہر کی جائے وہ بات سنانے والا کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور وہ پوری سنانا چاہتا تو آدھی سنائے گا کیونکہ اسے کوئی سننے والا نہیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ غیبت جہاں کرنا منع ہے وہاں سننا بھی منع ہے،
اور سننے سے مراد ایسا ہی طرز عمل کہ جس سے سنانے والے کو اور شے ملے. جب ہم ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور جب ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کو دراصل اس برائی کے کرنے پر مدد دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تم خوب برائی کرو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی عزت پر حرف آنے والی بات ہو تو شیطان انسان کو وہ بات اچھی کر کے دکھاتا ہے کہ اس سے سارے ڈیگریڈ ہو جائیں اور تمہاری اپنی ذات جو ہے وہ خوب نکھر کے سامنے آ جائے. اس لیے عموماً اس بات میں بخل کا اظہار کرتے ہیں لوگ کہ دوسروں کی عزت پر حملہ ہونے سے دوسروں کو بچاتے یا محفوظ نہیں کرتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور انسان کو اپنے اخلاق میں یہ چیز بھی شامل کر لینی چاہیے کہ وہ دوسرے کو برائی سے روک بھی سکے اپنے طرز عمل کے ساتھ. تو یہ چند ایک باتیں بالکل ہماری پریکٹیکل روزمرہ ڈیلی لائف سے متعلق ہیں جن کے بارے میں امید رکھتی ہوں کہ میں خود بھی اور آپ بھی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کر لیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو نرم اور متواضع اخلاق کے لوگ ہوں گے، جو لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہوں گے. اور یہ محبت جبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور گفتگو میں اور راز میں اور عہد میں اور باقی معاملات میں دوسرے کی رعایت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الوعظ والاقتصاد فيه وعظ اور اس میں درمیانہ روی کا بیان قال اللہ تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور عمدہ طریقے سے لوگوں کو دعوت دیجیے وَأَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدتُّ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ اما انه يمنعني من ذلك انی اکرہ ان املکم وانی اتخولکم بالموعظة كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافة السآمة علینا متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ہر جمعرات کو ایک مرتبہ واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ فرمایا کریں۔ فرمایا، ہر روز کے واعظ سے مجھے صرف یہی چیز روکتی ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کر دوں۔ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ یہاں پر چونکہ آیت میں بتایا گیا کہ تبلیغ کرو، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور ساتھ ہی دو صفات کا ذکر کیا گیا کہ ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ایک حکمت اور دوسرے اچھی نصیحت۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ واعظ کرنے میں مناسب وقفے ہوں، ہر روز ایک ہی بات کو دہرایا نہ جائے۔ اس طرح انسان اس بات کے سننے کا جب عادی ہو جاتا ہے تو وہ سنی انسنی اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مائیں روزانہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں، اور بچوں کو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس وقت اماں کے سامنے جائے اس نے یہی باتیں کرنی ہیں،
تو ان کے نزدیک پھر ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ یہ حکمت جو ہے یہ انسانی نفسیات اور انسانی طباع اور ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کا نام ہے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان جب دوسرے کو بات بتائے تو اتنے وقفے کے ساتھ کہ وہ بات دوبارہ اس کو ایک طرح سے نئی محسوس ہو۔ وعن ابی الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة رواہ مسلم۔ حضرت ابو الیقظان عمار ابن یاسر رضی اللہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک کسی آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے، اس لیے نماز کو لمبا کیا کرو اور خطبے کو مختصر۔ یہ اشارہ ہے جمعے کی نماز کی طرف جس میں نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ عملی صورتحال کیا ہے۔ اس میں خطبے ایک ایک گھنٹے پر مشتمل ہوتے ہیں اور نماز 5 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ وعن معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی آپ کے پیچھے، کہ نمازیوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری۔ میں نے کہا یرحمک اللہ۔ لوگوں نے نگاہیں مجھ پر گاڑ دی۔ میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے روئے، مجھے اس طرح گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے شروع کر دیے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں لیکن میں خاموش رہا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ جیسا عمدہ تعلیم دینے والا معلم نہ میں نے آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ خدا کی قسم آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا۔ فرمایا یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کی طرح گفتگو کرنا صحیح نہیں۔ نماز تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن حکیم کی تلاوت کا نام ہے، یا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جاہلیت کی زندگی ترک کیے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا ہے، اور بے شک ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کیا ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا شگون لیتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، ہاں یہ چیز انہیں کسی کام سے نہ روکے۔ یہاں پر آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص نے نماز جیسی چیز میں گفتگو کی۔ اب دیکھیں کہ نماز سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی، یعنی فرض عبادت، اور اس میں گفتگو کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کا ختم ہو جانا، گویا فرض کا ادا نہ ہونا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس آپ دیکھیں کہ لوگوں کا طریقہ کیا تھا اس شخص کو سمجھانے کا، بتانے کا، وہی جو آج کل ہوتا ہے۔
وہی جو آج کل کسی مسجد میں کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے مطابق لباس میں نہیں یا ان کی مرضی کے سٹائل میں نہیں تو وہ اندر آئے ہوئے کو بھی باہر نکال دیتے ہیں. یہاں تک میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں کو مثلا ایک جگہ اونچی آواز سے آمین پڑھتے ہیں تو دوسری جگہ نہیں، تو ان کو اگر کوئی سنائی دے جائے اونچی آواز سے آمین کہتا تو باہر نکال دیتے ہیں. یہاں تک کہ مسجد دھو ڈالتے ہیں کہ اس کے آنے سے مسجد ناپاک ہو گئی ہے. اور ولضالین اور ولضالین جو ہے اس کے پڑھنے کے فرق سے. تو یہ سب کچھ جہالت کا نتیجہ ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں اس اختلاف کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں گفتگو کرنے پر بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ جب لوگوں نے اپنی طرف سے چپ کرانے کی کوشش کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے گفتگو کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. اور بات بھی صرف اتنی سی تھی کہ ان کو یہ سمپلی بتا دیا جاتا. ہمارے ہاں بھی عموماً آپ دیکھیں کہ والدین ہوں یا اساتذہ ہوں کسی بھی چیز کی ریزن دیے بغیر یا بات کیے بغیر بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور بچے کو یہ علم نہیں ہوتا کہ مجھے کسی بات سے روکا جا رہا ہے تو کیوں روکا جا رہا ہے. عموماً بچوں کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ احترام کریں، اور احترام کے جواب میں وہ کچھ نہ پوچھیں، یعنی سوال کرنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اگر والدین سے کوئی پوچھ بیٹھے یا استاد سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہ بات کیوں ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بس تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، تمہارا کام ہے بات ماننا، اور تمہارا کام ہے احترام کرنا، لہٰذا اس احترام میں تمہیں سوال کی اجازت نہیں، یا تم بڑھ بڑھ کر مت بولو یا خاموش ہو جاؤ. تو کسی کی بھی کیوریاسٹی کو صرف دبا دیا جاتا ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ احترام نام کی چیز کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ وہ استاد اور بچے کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا والدین اور اولاد کے درمیان ایک ایسا گیپ پیدا کر دیتی ہے، ایک ایسا ڈسٹنس لے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے سیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ والدین اور اولاد کا کتنا قریب کا رشتہ ہے، اس سے قریب رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ عموماً باپ اور بیٹے کو کہیں بیٹھا دیکھیں تو ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں دیکھیں گے آپ، اس لیے کہ دونوں کے درمیان ایک احترام کی دیوار حائل ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے نہیں دیتی. تو اسے جسے ہم کمیونیکیشن گیپ کہہ سکتے ہیں یا جنریشن گیپ کہہ سکتے ہیں، یہ اسی قسم کے رویے کا نتیجہ ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا نہ احترام کیا جاتا اور نہ ہی اس احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی تھی. اور ابو سفیان جبکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہرقل کے دربار میں وہ پہنچے تو ان سے پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو اس نے برملا کہا، اس کے باوجود کہ وہ آپ کا دشمن تھا، کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو آپ سے اتنی محبت کرتے دیکھا کہ جتنی بادشاہوں کے ساتھ ان کے عوام کو یا ان کے وزیروں کو یا ان کے رعایا کو محبت کرتے نہیں دیکھا، کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں لیکن جو محبت کا عالم وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں. اور ظاہر ہے کہ اس محبت میں احترام بھی شامل تھا، اس لیے کہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اس کی مدد بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو. لیکن اس احترام کے باوجود صحابہ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہیں تھا، کیونکہ خوف ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سیکھنے نہیں دیتی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اگر آپ سے صرف وہ ڈرتے ہی رہتے تو آپ کچھ بھی ان کو سکھا نہ سکتے، وہ آپ سے کچھ پوچھ نہ سکتے. لہذا جب وہ پڑھ چکے نماز تو انہیں صرف اتنا بتایا گیا کہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں. ظاہر ہے کہ دوسرا انسان بھی انسان ہے، آخر اس کے اندر بھی عقل ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ایک بات بتا دی جائے تو اس کے سمجھنے بھی کیا مشکل ہے. پھر اس کے بعد وہ انکریج ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں کچھ جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. یعنی ہم میں سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں میں سے، بلکہ اہل جاہلیت میں سے. کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جنہیں آپ نجومی کہہ سکتے ہیں اس دور کے، یا جن سے لوگ غیب کی خبریں معلوم کرنے کو جاتے.
تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ. بس صرف اتنی سی بات کر دی کہ تم نہ جاؤ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا شگون لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں. ہاں، یہ چیز انہیں کسی کام سے نہ روکے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرح سے اپنی قوم کی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں. جیسے ہم بھی سارا وقت صرف لوگوں کی شکایات یا لوگوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ تبلیغ کا طریقہ کار بھی یہ ہو چکا ہے کہ صرف لوگوں کو ڈسکس کرنا یا لوگوں کو برا بھلا کہنا یا لوگوں کی خامیوں کو اچھالتے رہنا اور یہ نہ بتانا کہ پھر وہ کریں کیا. یعنی اس بات پہ تو سب بڑے ناراض نظر آتے ہیں کہ لوگ بہت خراب کام کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کم لوگ بتاتے ہیں کہ اگر وہ خراب کر رہے ہیں تو انہیں اس کی جگہ کرنا کیا چاہیے. کیونکہ اصل کرنے کا کام تو یہ ہے کہ آپ اندھیرے سے لڑتے نہ رہے، بس آپ چراغ جلا دیں، ان کو بتا دیں کہ وہ کیا کریں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر یہ نہیں کہتے کہ لوگ کافر ہیں اور لوگ فاسق ہیں اور لوگ مشرک ہیں اور لوگ یہ کرتے ہیں، بلکہ آپ سمپلی یہ فرماتے ہیں ہاں تم ایسا نہیں کرنا. یعنی اس بات کو ٹچ ہی نہیں کرتے کہ لوگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بلکہ صرف فرمایا کہ تم نہ کرنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ درست نہیں کرتے، کیونکہ اندھیرے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے چراغ جلا دینا، روشنی کر دینا. تو روشنی کرنا ایک خوبصورت کام ہے، جبکہ اندھیرے کو برا بھلا کہنا ایک غلط بات. اب مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جب مثال کے طور پر لائٹ جاتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک زور کا شور بلند کرتے ہیں، اوہ لائٹ چلی گئی. حالانکہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اٹھے اور اس اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھی لائٹ کا انتظام کرے. کوئی ماچس کی ڈبیا ڈھونڈے یا کوئی لالٹین ڈھونڈے یا کوئی موم بتی ڈھونڈے. اس کام کے لیے کم لوگ تیار ہوتے ہیں کیونکہ اب اندھیرا ہو گیا تو ڈر لگنے لگا، تو وہ تو کوئی نہیں کریں گے، لیکن بیٹھ کر پھر واک ڈاکو کوسنے لگیں گے یا کچھ اور کسی کو جو سامنے آئے گا اس کو برا بھلا کہیں گے، لیکن کرنے کا کام نہیں کریں گے. حالانکہ صرف بیٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہنے سے وہ لائٹ واپس نہیں آ سکتی، وہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی. لہذا ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے اس جاہلیت کے اندھیروں کو دور کس طرح کیا. اس میں سمپلی اور بہت محبت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ صرف اچھائیاں لوگوں کو بتاتے گئے، اور جہاں جہاں خرابی تھی صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، بغیر اس کے کہ خرابی کرنے والوں کے اوپر سخت قسم کی تنقید کی جائے یا منفی قسم کے جذبات کا اظہار کیا جائے. اس لیے کہ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو اس لیے وہ کرتے ہیں، جب انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ نہیں کریں گے. ہاں اگر پھر بھی وہ کرتے ہیں تو اپنا سوچ لیا کیجئے کہ کسی بھی بات کے پتہ چلنے کے باوجود ہم نے کتنے عرصے میں اس کو اختیار کیا. یعنی ہم ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا اور اسے یہ نہ بتائے گا کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کو پتہ ہوتے ہوئے کسی نے 15 سال کی عمر میں شروع کی تو کسی نے 20 میں اور کسی نے 30 میں اور کسی نے 40 میں. تو جب ہمیں ایک بات پتہ ہوتے ہوئے کچھ وقت لگا ایک اچھائی کو اختیار کرنے میں، تو ہمیں دوسروں کو بھی مہلت دینی چاہیے، دوسروں کو بھی وہ وقت دینا چاہیے اور دوسروں کی کمی کوتاہی کو بھی اگنور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا عن الارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الامر بالمحافظة على السنة وذكرنا ان الترمذي قال انه حديث حسن صحيح. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا جن سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس کے بعد راوی نے وہ مکمل حدیث بیان کی جو باب الامر بالمحافظہ علی السنہ میں بیان ہو چکی ہے، جس میں فتنوں کے آنے کا ذکر کیا گیا. ہم نے ذکر کیا کہ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ایک سند سے یا چین آف ٹرانسمیٹر سے وہ حسن کے درجے پر ہے اور دوسرے سے وہ صحیح کے درجے پر ہے. یہاں پر جو بات صرف ایک حصہ بتا کر چھوڑ دی گئی وہ یہ کہ وعظ اور تبلیغ کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کے جذبات کو اور خیر کے جذبات کو ابھارا جائے. یعنی صرف عقل سے اور دلیل سے تبلیغ نہیں کی جاتی بلکہ اس میں جذبات کا عمل دخل بھی ہونا چاہیے.
کیونکہ بہت سی باتوں کا انسان کو علم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کر پاتا، لیکن وہی بات ایک خاص ماحول میں، ایک خاص انداز میں، ایک خاص طریقے سے جب وہ سنتا ہے تو اس سے انسان سبق لیتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس سے تبدیلی آتی. اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ واقعہ پڑھا تو اس کی زندگی بدل گئی، یہ آیت سنی تو زندگی بدل گئی. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ہی چیز سننے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس میں انہی جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی کہانی ہوتی ہے، آپ ایک شخص سے سنیں تو اس کا انداز کچھ ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا سن کے تو آپ بور ہونے لگتے ہیں کہ بس اتنی ہی کافی ہے. اور وہی بات ہوتی ہے آپ نے پہلے 10 مرتبہ بھی سنی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اچھے انداز میں اس کو پیش کر رہا ہو، اس میں اس کے اپنے جذبات بھی شامل ہوں، تو ایسے میں وہ بات انسان دوبارہ یعنی 11ویں مرتبہ بھی سن کر بور نہیں ہوتا، بلکہ اسے مزید سننا چاہتا ہے. تو یہ سب کچھ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ خوبصورت انداز میں اور جذبات کو ابھارتے ہوئے کسی چیز کو پیش کرنا. اگلا باب ہے باب الوقار والسکینۃ، وقار اور سکینت یعنی طمانینت کا بیان. وقال اللہ تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، سلاما. یعنی انسان اپنی عملی زندگی میں اگر سکون اور اطمینان کے ساتھ یعنی تمام زندگی کے طریقے میں سکون کا اظہار کرے یا سکون کو اختیار کر لے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اس کی صفت بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چلتے ہیں تو زمین پر آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کوئی کام نہیں بھی ہو تو یوں چلتے نظر آئیں گے کہ جیسے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری بھی ہو تو وہ آرام سے ایسے بیٹھے نظر آئیں گے کہ جیسے ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے سفر کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کہیں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے چھوٹے بچے اتنی اس معاملے میں بے چینی اور بچپنا دکھاتے ہیں اور بار بار سامان اٹھا کر اندر باہر جلدی کرو جلدی چلو اور ایک شور مچائے رکھتے ہیں. لیکن جتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اب جانے کا سامان تیار ہے یا وقت ابھی ہے کہ اس میں انسان کچھ اور کام کر سکے تو وہ اس بے چینی اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب وہ کوئی سفر اختیار کرتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، سکون اور طمانینت کی کمی ہوتی ہے اور انسان کو اپنے اوپر اعتماد کم ہوتا ہے، لہذا وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے. جبکہ خوف کا شکار ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی میں زیادہ بہتر طور پر کام نہیں کر سکتا اور زیادہ تعمیری کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک چیز کو جب آپ ہوش و حواس میں اطمینان کے ساتھ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. اسی لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ جب نماز کے لیے تم مسجد میں جاؤ اگرچہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو پھر بھی تم وقار کے ساتھ چل کر آؤ، تیزی مت دکھاؤ، بھگدڑ مت مچاؤ، کیونکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے سکون میں خلل آئے گا کہ کچھ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کو یہ تو نہیں پتا کہ لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں یا بھاگ کر جا رہے ہیں. کیونکہ اگر شیطان اس وقت ذہن میں یہ خیال ڈال دے کہ کچھ لوگ نماز چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو شاید جو دوسرے نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی توڑنے کا ارادہ کر لیں. تو اس لیے سکون اور اطمینان اور اس کا سب سے پہلے اظہار جو ہے انسان کی چال میں ہوتا ہے. اور چال ایک سمبل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے، اس کی چال ہے، اس کا عمل ہے. تو فرمایا کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب گفتگو کرتے ہیں جاہلوں سے تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ جیسے اسپیچ ہی کسی کی سنتے ہیں، تقریر ہی سنتے ہیں، تو بعض اوقات یعنی خطیب حضرات اتنا شور مچاتے ہیں بات کرتے وقت، حالانکہ اگر اس سارے شور کے اندر یہ دیکھا جائے کہ بات کہی کیا گئی تو وہ بالکل ایک معمولی بات ہوگی جو کنوے کی گئی ہوگی، لیکن وہ سارا عمل اس کو ملا کر ایک ایسے سٹائل میں پیش کرے گا کہ جس سے سننے والوں کے اوپر ایک پریشانی یا ایک بدمزگی کی کیفیت جو ہے وہ گزر سکتی ہے. تو اس میں گفتگو میں سکون جو ہے وہ بات کو بہتر طور پر دوسرے کو پہنچا سکتا ہے. جذبات کا عمل دخل ہونا تو چاہیے، لیکن زیادہ جذباتی باتیں کرنے سے زیادہ بہتری نہیں ہو سکتی. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر کسی کو رلا دیں، کسی کو ہنسا دیں، اس کے جذبات سے کسی بھی طرح آپ کھیلیں، لیکن عملی طور پر
وہ بات زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی، زیادہ مفید نہیں ہو سکتی. اسی لیے تعلیم کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کلام اور طریقہ تبلیغ جو ہے بہترین طریقہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے بعضوں کا سکھاتے وقت کہ آپ کا ایک ایک لفظ گنا جا سکتا تھا، یعنی آہستہ گفتگو فرماتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس میں کچھ چیزیں 3 مرتبہ بھی دہراتے تھے تاکہ سننے والا اس کو سن کر سمجھ سکے. ہم چونکہ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں تو اس لیے سوچتے ہیں کہ بس جلدی جلدی بات پہنچائیں تو شاید اسی طرح دوسرا سمجھ سکے یا سن سکے، حالانکہ جلدی کی ہوئی بات یعنی جلدی جا بھی سکتی ہے، اور جو بات آرام سے کی جائے، سکون کے ساتھ کی جائے، اس کو کنوے کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دوسرے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اس کو کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو اس چیز کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم ان تمام چیزوں کو، ان تمام اصولوں اور ضابطوں کو بظاہر دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب اپنی عملی زندگی میں اس کے عمل کا تعلق آتا ہے تو پھر ہم عموماً ان کو بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز صرف اس طرح انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتی کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. یہ پہلا سٹیپ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پریکٹس اور کوشش کی ضرورت ہے. آپ گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود جج کریں کہ میری گفتگو کیا ضرورت سے زیادہ تیز تھی یا آہستہ تھی، کیونکہ کچھ لوگ بہت آہستہ بھی جب بولتے ہیں تو بولنے کا انداز ایسا ہے کہ دوسرے سننے والے سو ہی جائیں یا وہ درمیان گفتگو کہیں اور ذہنی تفریح شروع کر دیں. تو اس میں ان تمام حکمت کی باتوں کا لحاظ اور پاس رکھنا ضروری ہے، اور سب سے بہتر طور پر انسان خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، خود محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیسی ہے، مناسب ہے یا نہیں. اور یہاں پر خاص طور پر جو فرمایا گیا جو آیت میں آتا ہے کہ جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو عموماً جواب میں انسان کے اندر وہ جو نقل کی ایک کیفیت ہے، نقل اتارنے کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سیکھنے کی عمر کو آتے تو ہر ایک کی نقل اتارتے، جو کوئی بولتا ہے اسی طرح طوطے کی طرح جواب میں ریپیٹ کر دیتے ہیں. یہ نقل کی عادت جو ہے یہ اپنی جگہ بڑی مفید بھی ہے، کیونکہ انسان اس وقت تک سیکھ نہیں سکتا جب تک وہ نقل اتار نہیں سکتا. کہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ کلام یا گفتگو بھی وہ دراصل کس سے آتی ہے؟ وہ نقل اتارنے کی جو انسان کی صلاحیت ہے اس سے آتی ہے. اپنی جگہ یہ ایک اچھی چیز صحیح، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی اچھی طرح بات کرتا ہے تو جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ نارمل انداز میں بات کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی اکھڑ پن کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر آپ کنٹرول کرنا مشکل ہوتے ہیں، آپ جواب میں اس سے زیادہ اکھڑ بن کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب ان سے جاہل لوگ ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی انہیں خوف زدہ نہیں کرتے، انہیں پریشان نہیں کرتے، بلکہ ان کو اطمینان میں اور کانفیڈنس دیتے ہیں ان کو. اس میں آپ دیکھیں کہ استاد کے لیے بھی یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ عموماً استاد وہی ہوتا ہے جو سکھانے والا ہو، اور کس کو سکھاتا ہے؟ لا علم لوگوں کو سکھاتا ہے، یعنی وہ بھی ایک طرح سے جاہلی میں شمار ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کو وہ سب کچھ آتا ہوتا تو وہ پھر شاگرد نہ ہوتا، پھر وہ بھی استاد ہوتا. وہ سیکھنے کے لیے تو آیا ہے، وہ اس بات کا اعتراف ہی تو کر رہا ہے کہ اسے نہیں آتا اور اسے سکھایا جائے. لیکن اگر سکھانے میں غیر ضروری شدت اور غیر ضروری روب استعمال کیا جائے تو اس سے پھر سیکھنے کی کیپیسٹی کم ہو سکتی ہے. تو قالو سلامہ کا یہ ضروری نہیں کہ اس وقت ان کو سلام بولتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے انداز میں اور ان کے طریقہ کار میں کیا ہے؟ تسکین ٹپکتی ہے، اطمینان ٹپکتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص اطمینان سے پھر سیکھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته انما كان يتبسم متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے زور سے ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ کا اندرونی بالائی حصہ نظر آتا ہو. آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، یعنی پوری طرح منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے پھر وقار کے منافی ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ
ایک اور چیز بھی ہے کہ اس چیز کو کیوں ناپسند کیا گیا یا کیوں اس سے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ زور زور سے انسان نہ ہنسے اور بہت ہنستا ہی نہ چلا جائے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہنسنے میں شور کی عادت ہو تو پھر بولنے میں بھی چیخنے کی عادت ہو جاتی ہے اور رونے میں بھی ایک ہنگامے کی سی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر ایک انسان کے جذباتی کیفیت کا اظہار کرتا ہے. تو اس لیے اعتدال کی جب بات ہوئی، سکون اور اطمینان اور وقار کی جب بات ہوئی، تو پھر وہ تمام چیزوں میں آیا. اور کوئی بھی چیز جو ایک اعتدال کے ساتھ کام کرتی ہے وہ دیر تک کام کر سکتی ہے بنسبت اس چیز کے کہ جو ایک طوفان کی طرح آئے تو وہ طوفان کی طرح ہی جاتی. آپ دیکھیں کہ جیسے آہستہ پانی جب بہتا ہے تو اسے بہتے ہوئے اور گزرتے ہوئے ایک وقت لگتا ہے، لیکن جب تیز ایک ریلا آتا ہے تو آپ دیکھیں وہ آتا ہے اور لمحوں میں چلا جاتا ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، سکھانے والے تھے، اور آپ آخری نبی تھے، لہٰذا آپ جو کچھ سکھا رہے تھے وہ اس لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کے اندر باقی رہ جائے، اور اتنی دیر تو کم از کم ان کے سامنے ایک چیز رہے کہ اس کو وہ پوری طرح سمجھ پائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی لیکچر ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی. چلیں تھوڑا کلاس ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے جو پہلا باب پڑھا وہ تھا افائے عہد کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ سورۃ الاسراء آیت 34 کی روشنی میں جواب دینا ہے کہ ہمارے لیے عہد کو پورا کرنا کیوں ضروری ہے. جی سائرہ. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بابت سوال کیا جائے گا. تو یہ ایک پوچھنے والی چیز ہے جس پہ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا، تو اس لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. صحیح، بالکل. آگے چلتے ہیں ہم. اوکے. سوال نمبر 2 ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کون کون سے عہد کرتے ہیں، یعنی وہ عہد جن کو پورا کرنا ضروری ہے اور جن کے بارے میں قیامت کے دن پھر سوال ہوگا. تو آپ لوگ تھوڑا سا اس کو غور کریں گے کہ کون کون سے عہد ہے جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں. السلام علیکم میم. نکاح بھی ایک عہد ہی ہے نا؟ بالکل، نکاح بھی ایک کرنا. عہد ہے. یہ معاشرتی جی. عہد ہے. صحیح معاشرتی ہے. جی. صحیح. کے چلیں. علاوہ اس کے علاوہ بشرا جی میں بتاؤں؟ جی بتائیے بتائیے. مجھے وعدہ الست یاد آ رہا تھا عہد سے کہ ہم نے ایک وہ
اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کر رکھا ہے نا, اور یہ ایک نیچرل جبلت کے اندر ہمارے اندر نیکی اور سچائی رکھی ہوئی ہے کہ مطلب ہم نے برائیوں کی طرف نہیں جانا, اور مطلب ناٹ بیکاز کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, ہر انسان کے اندر ایک یہ جبلت ہے کہ آپ برائیوں سے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اور کانسیپٹ آف آنسر جو ہے رائٹ اینڈ رانگ کا, وہ تو نان کرسچنز میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی, ہر ایک میں ہے. تو میرے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے کہ وعدہ الست از دا مین عہد جو ہم نے اللہ سے کر رکھا ہے. ہاں لیکن ہم اس کو ویسے نہیں لے سکتے بیکاز ہمیں یاد تو نہیں ہے نا, مطلب ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہوگا بٹ کانشیس مائنڈ میں تو نہیں ہے. سو یہاں پہ ہم جن عہد کی بات کریں گے وہ ہوں گے جو ہم اسپوکن ہے یا جو ہمارا انٹینشن میں آ رہے ہیں. تو اس میں پھر ہم روزمرہ کے جیسے ہم ڈیلی صبح اٹھتے ہیں تو ہم روزمرہ میں بہت سارے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم باتوں باتوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم وہاں پہنچو تو میں پہنچ رہی ہوں. ایگزیکٹلی. یا پھر اس طرح کی ہم بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں اور ہم پھر بھول بھی جاتے ہیں نا کہ ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ وہاں پہنچو تو میں وہ چیز لے کر آ رہی ہوں. یا اس طرح کی بہت ساری ہم روزمرہ لوگوں سے بھی عہد کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ سم ٹائمز ہم اپنے آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں ذہن میں بھی. مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے. اور چھوٹے بچوں سے کرتے ہیں وہ اکثر کہ ہم آپ ہاں کو بچوں لے کے سے آ رہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بچوں سے تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں میرے خیال میں. بالکل. بہت اس میں زیادہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں بلکہ سو مینی ٹائمس ہمارا عہد کرنے کا مطلب ہم شعوری طور پہ کر بھی نہیں رہے ہوتے, جسٹ جلدی سے کہہ رہے ہوتے ہیں بس تم کرو میں کرتی ہوں. توبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دن کے بعد میں نے آپ کی آواز سنی ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا, جب میں نے جوائن کیا تو میں نے کہا میں چپ رہ کے سن لیتی ہوں. آج کل آپ روز یہی کرتی ہیں. تو اس میں جو ہے مجھے یہ یاد آیا تھا, ہمارے پروفیسر ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ سارے لوگوں کے نا ٹیوشن کے کوچنگ کے پروفیسر, آپ ساروں کے عہد میں پورے کروں آپ لوگ میں. مجھے صحیح سے یاد نہیں لیکن شاید میٹرک یا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے فارمز جب فل کرتے نا تو اس میں ہوتا ہے کہ میں ایک بچے کو پڑھنا لکھنا سکھاؤں گی. تو آپ میں سے کسی کو یاد ہو جب ہم ایسے فارمز فل کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے میں آپ سب کو تعلیم دے رہا ہوں. تو کبھی کبھی کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں نا جو ہم پرومسز کوئی اوتھ وغیرہ لیتے ہیں, یا ایز اے ڈاکٹر اگر آپ اوتھ لیتے ہیں تو ہم اوتھ کر لیتے ہیں کہ ہم ایمانداری ہے, وہ پھر اس طرح کے جو ہم بھول جاتے ہیں بعد میں پھر. بالکل. وہ جو ہم نے خاص جی نا بیفور سرجری ایک جو ہے وہ فارم فل کرنا ہوتا ہے, وہ بھی عہد نہیں آتا ہے. اس میں ہم سے تو کوئی تقاضا نہیں ہوتا نا, وہ تو لائک ہاں وہ اس جا لحاظ رہا سے ہے. تو ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے اس پہ سائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر احتجاج ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ, مطلب وہ جو سارے کا سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, وہ یقیناً وہ عہد تو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں. صحیح. چلیں مائک آف کر دیں. عائشہ اب آپ اپنا نا. اریبہ. بڑی وہی توبہ والی بات کہ جیسے ہمیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو ہم اس کو بیسیکلی نبھاتے نہیں ہیں تو وہ ایک عہد خلافی ہو جاتی ہے ہمارے پاس. صحیح. ٹھیک ہے. میمونہ. جی باجی, جو پہلے بھی ساتھی نے کہا کہ ہم کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہم آئیں گے یا تم آنا, میں اس وقت گھر میں ہوں گی, لیکن ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو یہ بھی عہد خلافی ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ بھی عموماً ہوتا ہے کہ ہم سودا سلف لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کل ہم پیسے دیں گے لیکن پھر دیتے نہیں, وہ بھی ہو جاتی ہے عہد خلافی. وہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. قرض دینے کے بعد تو عہد خلافی جتنی زیادہ ہوتی ہے, بدعہدی وہ کہیں اور ہوتی اور یہ نہیں ہے. بچی روزمرہ کی باتوں میں آتا ہے نا, عموماً گاؤں بالکل میں تو یہ تو روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. صحیح. گڈ پوائنٹ. عالیہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ کچھ مائکرو فون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ایکچولی ورحمۃ اللہ جیسے وبرکاتہ. استاذہ نے جزاک اللہ خیر, جیسے استاذہ نے ابھی کہا کہ عہد یا پرومس جو ہوتا ہے اس کے لیے
वर्ड अहद कहना जरूरी नहीं है. हम जो भी एज ए मुस्लिम जो भी वर्ड कह रहे होते हैं, अपने दे रहे होते हैं जो, वो हमारे लिए ऐसे ही है कि हमें करना जरूरी होता है. तो लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जनरली अगर हम कहें, इसको जनरलाइज करें, तो एज ए मुस्लिम हम जो वर्ड भी फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, चाहे वो नियर फ्यूचर कह रहे हैं या रिसेंट फ्यूचर कह रहे हैं या आगे का कह रहे हैं, जो अपने वर्ड्स दे रहे हैं कि मैं ये करूंगा और ये मैं करूंगी, चाहे वो अपने आप से कह रहे हो, चाहे अपने अपने खुदा से कह रहे हो, जो जैसे मन्नत मान रहे हो, कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, या लोगों से कह रहे हो, वो सब चीजें जो है वो उनकी अहद ही हो जाती हैं और उनका प्रॉमिस होता है जो उनको पूरा करना चाहिए. दूसरी ये कि बच्चों से हाँ टालने के लिए हम अक्सर बच्चों को कह देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है तुम ये कर लो, मैं तुम्हें ये दूंगा, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं. और ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग का पार्ट है हमारी, जो हम अपने प्रैक्टिकली उनको मिस ट्रेन कर रहे हैं कि वो हम उनको कहते हैं और नहीं करते हैं, और उससे बच्चे जो है वो बहुत, मैं एज ए स्टूडेंट में बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी एज ए टीचर मैं बस स्टूडेंट से बहुत सुनती हूँ जो समटाइम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बच्चे, और वो अपने पेरेंट्स के सामने तो नहीं कह सकते, जैसे एहतराम एहतराम, जैसे अभी उस्तादा भी कह रही थी, एहतराम का मतलब ये नहीं है कि जो अपनी बात दिल की वो कह भी नहीं सके. तो वो मेरे यहाँ आके, क्योंकि मैं इस्लामिक पढ़ाती हूँ, तो फिर वो यही कहते हैं कि मतलब एक बच्चा है जो कैनेडियन है, और वो ज़ाहिर किस तरह वो बताए, तो वो फ्रेंच ही बोलता है, तो वो अपनी मदर और पेरेंट्स से शायद उनके कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस, तो वही मुझसे कहता था हेट माय पेरेंट्स. मैं उसको पूछा उससे कई दफा, तो ये कहता था कि दे प्रॉमिस मी मल्टीपल टाइम्स बट दे नेवर डू इट. इसकी वजह से उसके दिल में हेटरेड आ गई. सोचे पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी चीज होगी है, क्योंकि उम्मीद बांध लेता है वो कि ये होगा मेरे साथ, और ना हो तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बच्चे. सही, बिल्कुल सही. मुझे वैसे भी लगता है कि एज मुस्लिम्स, मतलब इवन इंडिविजुअल लेवल पे तो है ही, लेकिन इवन जब हम नेशन की लेवल पे भी, हम स्पेशली पाकिस्तानी जितने प्रोमिस किए हैं पूरी दुनिया में, जो हमारा एक रॉन्ग इमेज है या एक ऐसा इमेज है जो हमारे लिए नुकसानदेह, और हम उसको बड़ा अच्छा करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरीके से मार्केटिंग करें, हमारा मीडिया कमज़ोर है, इस वजह से हमारा अच्छा इमेज नहीं है. लेकिन बहुत बड़ा मेन रीज़न ये है कि वी नेवर मेक आवर प्रॉमिसेस. एक्चुअली ये हमारे नेशन तक ही नहीं है, ये हर जगह है. जहाँ मैं अरब्स के दरमियान रहती हूँ, और एक वर्ड है इंशाअल्लाह, वो हम इतना ज्यादा बोलते, हम वैसे तो हर वर्ड मतलब इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बहुत सुन रहे होते हैं, और इसके ऊपर हमारे जो यूरोपियन स्टाफ है वो लिटरली मजाक बना रहे होते हैं इंशाअल्लाह का, क्योंकि वो कहते हैं कि whenever you hear this word we think that it never happened, like मतलब वही सोचते हैं इंशाअल्लाह का मतलब है कि नहीं करेंगे ये. अगर किसी वर्ड में जब अगर कोई अरब्स कह दे कि इंशाअल्लाह, इसका मतलब है वो कभी नहीं करेगा ये. उसका रीजन हमारे यहाँ डिफरेंट है. फिर मैंने उनको बताया कि डिफरेंस, हम जो कब कहते हैं इंशाअल्लाह, इसका मतलब ये होता है कि इफ अल्लाह विल्स, तो वो कहते हैं कि इट मींस कि हो गया, नहीं हो गया, मैं तो ट्राई करूंगा. मतलब लिटरली मेरे साथ बेस हुआ कि मैंने पूछा, इजिप्शियन था, मैंने उससे पूछा बट यू प्रॉमिस मी, यू सेड इंशाअल्लाह. ही सेड yeah, that's why I said inshallah. It was not like Allah didn't will. मतलब उसका था कि अल्लाह ने नहीं चाहा तो नहीं हुआ, मैंने कहा था इंशाअल्लाह, मतलब मैंने तो वर्ड दे दी थी बस. तो ये कितना डिफरेंट इंटरप्रेशन है इंशाअल्लाह के हमारे यहाँ. बिल्कुल सही. चल आगे चलते हैं. बुशरा जी, एक सवाल मैंने पूछना था कि हमारे बहुत सारे ना फोन पर, व्हाट्सएप पे, मतलब हम बहुत सारे वादे इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे किसी की हेल्प करनी है, इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, इसकी हेल्प कर दें, उसकी हेल्प कर दें. समटाइम्स ना आपसे मिस भी हो जाते हैं. मतलब मेरे साथ ये होता है कि मिस हो गया, मैंने उसको कहा हाँ मैं हेल्प करूंगी, अब वो इतना पीछे चला गया मैसेज के, भूल ही गया कि कौन सा था. मुझे इसका बड़ा डर लग रहा था कि फिर हम उसका क्या करें. मुझे मतलब वो भी तो एक तरह का वादा ही किया ना हमने कि हाँ जी मैं आपकी कर दूंगी, और फिर मुझे वो मैसेज ही नहीं 1-2 दफा मिल रहा था, और मुझे अब समझ नहीं आ रही थी ये क्या, इसका क्या करें. जी, आपने उसकी उम्मीद बंधा दी, वो वेट ही कर रहा होता होगा ना. जी जी, यही मैं कह रही थी कि, और मैं इतना ढूंढती रही कि वो मैसेज और वो बंदा जिसकी मैंने हेल्प करनी थी, और मुझे वो मिला ही नहीं मिला. सच्ची बात है. सही. रबाब पहले जो कहना चाह रही हैं वो सुन लेते हैं. जी रबाब. जी बाजी, मैं इसमें
یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے نا، جیسے مثلاً ابھی ہم کوئی بات کہہ لیتے، ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ پرومس کر رہے نا، مطلب جیسے یوزلی دن کے اندر کوئی کام کر دیا نا کسی کا، تو اب وہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ یہ کام روز کریں گی، یہ کیوں کہ اس لیے نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اسلام کا نام لیتی ہیں، تو یہ اب یہ ان کا وعدہ ہو گیا، اب ہم وعدہ خلاف ہو مہینہ ڈاؤن ہل، آپ 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد وہ لوگ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اب یہ اس کا کام ہو گیا. جب ہم اس کو بتاتے، میں بتاتی کہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا وعدہ نہیں کیا تھا، یہ تو میں کر رہی ہوں ایسے کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی پرومس نہیں تھا کہ میں یہ کروں گی. تو میں کہتی کہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پرومس بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، صرف بولا ہے. ایکچولی میں ایسے وقت میں یہ کرتی ہوں، اگر آپ بھی یہی کر لیں تو شاید بہتر ہے کہ جس وقت ورڈز دے رہے ہو نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوشش کریں گے لیکن ضروری نہیں کہ ہو پائے گا، آپ یہ کہہ دیں کہ میں کوشش پوری کروں گی لیکن یہ میرا وعدہ نہیں ہے اور میں ٹرائی کروں گی بس. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ڈبل ہوگا کہ کیا یا نہیں کیا، کنفرم نہیں ہوگا. عالیہ جی میں بھی یہی کرتی ہوں کہ میں ان کو کہتی ہوں جی میں پوری اپنی کوشش کروں گی، لیکن لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، کوشش کا مطلب بھی وہ کہتے ہیں ہو جائے گا، مطلب وہ یہی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. تو آپ کے پاس تو نہیں ہوا نا کہ اللہ کی پکڑ آپ کے لیے تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ آپ مین نہیں کر رہی تھی، آپ نے کہہ دیا کہ ٹرائی کروں گے، تو بس صحیح چلے ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن پچھلا جو میرا سوال تھا کہ جو میرے سے مس ہو گیا، میں جس کو میں ڈھونڈتی بھی رہی مجھ سے مس ہو گیا، میں کیا اس کو اللہ پہ ڈال دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہتے نہیں تھے، یا میں کیا کروں؟ آپ اگر آپ کے دل میں واقعی اس کے لیے کیونکہ وہ تو ہے نا کہ نیکی بھی وہ ہے جو تمہارے دل میں خوشی پیدا کر رہی ہے، اور گناہ بھی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہے. اگر یہ چیز آپ کے دل میں کچھ کھٹک رہی ہے تو آپ نے جتنی ہیلپ کا اس کے ساتھ پرومس کیا تھا، آپ وہ یعنی اتنا سم آف منی آپ کسی کو دے دیں on that thing، اس بات کو سوچتے ہوئے، کیونکہ چینج تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چینج کر لیتے ہیں اپنا انٹینشن. بلکہ ایون یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پرومس کر لیا کچھ دینے کا، ظاہر ہے آپ ہم سب جب دینے لگتے ہیں تو ہمارا ایک اس میں بھی ایک بجٹ ہوتا ہے نا کہ ہم اتنا دے رہے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پرومس کر لیا اور آپ کے پاس کوئی اور پرسن آ گیا جو اسے زیادہ نیڈی ہے، تو آپ پھر اس کو دے دیں، اور اس کو آپ مطلب تھوڑا کر کے بھی کر سکتے ہیں. سو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ نے دل میں یہ چیز پریشانی پیدا کر رہی ہے تو اس کا ایک بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ آپ پھر کسی اور کو دے دیں. اچھا سوری، بات لمبی ہو جائے گی. ایک سوال اور پوچھنا تھا کہ ایک بچی تھی، اس کی نا یونیورسٹی کی فیس تھی مطلب سیمسٹر کی 78,000، تو وہ ہم اس کو پرووائڈ کر رہے تھے مطلب. تو اب میں نے ان کو کہا کہ نہیں انشاءاللہ تعالی ہم کر دیا کریں گے. تو وہ آخری مطلب ماشاءاللہ 3 سال پڑھتی رہی. پھر ایسا ہوا کہ یہ سیلاب کا مسئلہ آ گیا، ہم نے ادھر پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. وہ مجھے بھول گئی، مطلب میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہم نے اس بچی کو بھی تو دینا ہے. جب اس کا آیا فی چلان تو میں نے کہا اب کیا کروں کہ پیسے بالکل نہیں تھے. اب وہ مجھے وہ کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا میں نے بالکل کہا تھا میں کروں گی. اب وہ مجھے اتنی پریشانی بھی تھی، اور پھر خیر شکر ہے جن کے تھرو ہم کرتے تھے انہوں نے کر دیا. لیکن اس پہ کیا کروں میں؟ اب میں گھبرائی کوئی بھی تھی. مسئلہ نہیں، ہاں کوئی بات نہیں ہے. آپ نے تو اب ایک اور جگہ پہ آپ کو لگا نا کہ وہ پرسن زیادہ نیڈی ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ زیادہ تھے بھی. جیسے ہمارے اپنے گھر میں ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے گھر سے مراد ہم سب کے گھر میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے اسپینڈ کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو ہم وہ چیز ختم کر کے بھی کر لیتے ہیں. اور علم کے راستے میں جو بھی کوئی ہوتا ہے اس کی اللہ مدد کرتا ہے. سو ان کو نہیں پیسوں کی کمی ہونے والی تھی. چلے میں آنسریبل تو نہیں ہوں نا، وہ جو وعدہ کا جواب دیا جائے گا اس کے لیے تو نہیں ہوں، مطلب مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا. بس آپ دعا کرتی رہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ ایک بار دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ایسے لگا ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ٹھیک چل آگے چلتے ہیں. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے حدیث نمبر 690 میں ہمیں منافقت کی علامات پتہ چلتی ہیں. کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ باقی لوگوں نے نہیں سنا غور سے؟ یہ تو سب کو آتی ہے. فرا جی میم جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور میم دوسرا جب جھگڑا کرے تو گالی دے. ایک اور ہے، 4 ہے نا. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے تو، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. ٹھیک چل
حدیث نمبر 691 میں ہم نے پڑھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک پرومس کیا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر کے پاس جب مال آیا تو انہوں نے وہ پرومس پورا کر دیا. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ اس حدیث سے پھر ہمیں پرومس پورا کرنے کے بارے میں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ عمیرہ. میں السلام بتاؤں؟ علیکم ورحمۃ اللہ. جس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے دوسروں سے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا لازمی ہے، اور دوسرا اگر ہمارے ماں باپ نے کوئی اس طرح کے وعدے کیے ہوئے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں ان کی طرف سے بھی پورے کرنے چاہیے. ویری گڈ. اس میں یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صرف اپنے وعدے نہیں بلکہ جو ہمارے بڑوں نے کیے ہوئے ہیں، یا جیسے اگر آپ کسی جاب پر ہیں اور آپ کا جو مطلب اس سے آپ سے پہلے جو پرسن تھا اگر انہوں نے کچھ پرومسز کیے ہوئے تو وہ بھی پورے کرنے ضروری ہیں. اور پھر وہی اگر ہم گورنمنٹ کے لیول پہ بات کریں تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. ایک گورنمنٹ کچھ اعلان کر کے چلی جاتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کی ساری پالیسیز کو ٹوپل کر دیتی ہے، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک اوکے. اس کے لیے سب لوگ جنازہ جب کرتے ہیں تدفین اس وقت وہاں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں نا جی کہ اگر بالکل. کسی کا ہے نا، کتنی اچھی بات. اور میں بشرا جی میں نے پوچھا تھا یہ جو وصیت کا بھی کہا ہوا ہے کہ وصیت لکھ لینی چاہیے، اس میں بیسیکلی یہی چیزیں لکھنی چاہیے کہ کیا کیا میرے اوپر قرض ہے کسی کا، بالکل امانتیں پڑی ہوں یا وہ، کیونکہ وصیت بچوں کے تو لوگ وصیت کو سمجھتے ہیں شاید آپ اپنے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں، ایکچولی ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. وصیت میں آپ یہ چیزیں لکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، قرض ہیں، یا آپ نے بہت دور دراز کسی کو کچھ دینا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں سے ان کو بھی پہنچے. تو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ایوری ڈے لکھ کر بیٹھیں، ڈائری پہ لکھیں ضرور اپنا اور ڈیلی. اگر آپ نے نہیں لکھا تو بھی آپ اپنے جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں نا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے بالکل فلاں سے کچھ لیا ہوا ہے یا آپ نے اس سے یہ پرومس کیا ہوا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کچھ پرومسز کر چکے ہوتے ہیں اسپیسیفک ریلیٹیوز کے ساتھ کہ تمہاری بیٹی کی شادی پہ میں یہ مطلب اس طریقے کی جو بھی ہمارے سوشل میٹرز ہیں اس میں ہم کرتے رہتے ہیں، جی تو ہمیں ان کی جی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. آگے چلتے ہیں. عمدہ گفتگو کے فائدے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. حدیث نمبر 696 اور 697 میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے. احادیث پڑھیں اور پھر اس کے مطابق پرٹیکولر یہ بتائیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا. سائرہ. جی بات اس پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بات کو دہراتے تھے کہ حتیٰ کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے، اور ان ٹھیک ہے. کی گفتگو کے الفاظ واضح اور صاف ہوتے تھے جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بھی گفتگو جو ہے نا وہ اتنی کلیئر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ زبانی باتیں ہوں، یا سم ٹائم ہم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں سامنے والا خود سمجھ جائے گا نا، خاموشی اختیار کر لیتے. تو نہیں، اپنی بات کو کلیئر مختصر اگلے کو سمجھا دینا چاہیے. بالکل. اور بعض دفعہ اس کے بعد اس بات پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے سمجھا کیوں نہیں. چل آگے سلام چلتے بھی ہیں. 3 دفعہ کرتے تھے کریم جی صلی اللہ سلام بھی علیہ 3 دفعہ وسلم. کرتے اور وہ اس طرح اتنا آرام سے اس لوگ بولتے تھے کہ لوگ اگر چاہیں تو ان کے لفظ گن سکتے تھے. بالکل بالکل صحیح. اوکے. ہمارا جو لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا واعظ و نصیحت اور اس میں میانہ روی اختیار کرنا. واعظ و نصیحت بیسیکلی کسی کو ایڈوائز کرنے میں آتا ہے، اور میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا ماڈریٹ رہنا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جب بلاتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ بھی جو ہم نے احادیث اس باب میں ہم نے جتنی احادیث پڑھی ہیں یہ پوائنٹس ان میں سے ہی نکلتے ہیں. آپ لوگ پوائنٹس بتائیں گے. جی مہوش. سوری میں نے وہ پچھلی والے کے لیے اٹھایا ہوا تھا. ڈاؤن کر دیں ڈاؤن کر دیں. اوکے. عالیہ باقی لوگ بھی سوچیں. جی ایکچولی بہت میانہ روی ہونا چاہیے، مطلب نہ بہت مختصر ہونا چاہیے نہ بہت طویل ہونا چاہیے، اور وقت اور دیکھ کے کہنا چاہیے، مناسب وقت پہ اور مناسب مقام بھی دیکھنا چاہیے،
اور اس کا موڈ بھی دیکھنا چاہیے. اور آپ ہی کی بات مجھے یاد ہے کہ تھان بھی اسی کے سامنے کھولو جو انٹرسٹیڈ ہو, جو گاہک ہو, صحیح سیریس بائر ہو. تو اس طرح تبھی آپ اچھی بات کر سکتے ہیں. اور یہ بہت کامنلی ہمارے ہاں مینلی جیسے پیرنٹس کو استاذہ نے کہا کہ ہر وقت جب چاہیں وہ بس بات یہی کرتے ہیں تو بچے چڑ جاتے ہیں ان سے. بالکل صحیح. فاطمہ, میں بتاؤں ٹاپک کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ جو جی بات کہی جی اس بالکل کو بار میم بار یہی سیم ریپیٹ نہیں پوائنٹس کرنا. ہیں کہ جی بار بار ریپیٹ نہ کریں, ایک دفعہ ہی بتائیں, اسپیشلی دین کے معاملے ایک میں دفعہ نا آپ بتائیں. ایک دفعہ بتا دیں, بار بار نہ بالکل. کریں. اور ایک تقاضا یہی ہے کہ آپ وقت وقت سے جو ہے وہ بات کریں آرام آرام سے, اور سختی نہ کریں. اریبہ. باجی اس میں ایک چیز بہت زیادہ مجھے فیل ہوتی ہے کہ جب ہم نصیحت کر رہے ہیں یا پھر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو یا بتانی ہو, کوئی بات کرنی ہو ہم نے, تو اس میں چھوٹی بات میں مطلب مختصر بات ہو اور اس میں بات مکمل سمجھ آنے والی ہو. کیونکہ ہم لوگ بہت سی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ ادھر ادھر کی گھما کے ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. بالکل, اصل بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے اور وہ پتہ بھی نہیں چلتی اینڈ تک کہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہے تھے. جی یہ تو بہت ہمارے یہاں ایک غلط طریقہ ہے. تحسین, آپ کہنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو غصے میں سمجھاتے ہیں, ان کو پیار سے نہیں سمجھاتے, ان پہ غصہ کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں جس سے وہ چڑ جاتے ہیں. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. خدیجہ. مجھے آج کے لیسن میں سب سے اس میں جو بتانے میں طریقے میں یہ لگا کہ برائی کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے, کہ اچھائی کے کام کو بتائیں کہ جو اچھے کام کرنے والے وہ کیا کرے. برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے وہ تو اور بڑھتی جائے گی کہ وہ ایسے کرتے تو وہ ویسے کرتے ہیں. ہم لوگ مطلب اس میں بات کرتے کہ وہ دوسری چیز کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پر کرنے کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. کرنے کے ویری گڈ کاموں پہ پوائنٹ. دھیان دیں, اور برائی کو یہ ضرور نشاندہی کرنا چاہیے. نشاندہی کرتے تھے لیکن اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا زیادہ. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح ہے. اوکے, اسما. بچوں کو اگر آپ نے نصیحت کرنی ہے کوئی بات تو آپ کو پہلے خود کر کے دکھانا پڑے گا. جیسے نماز وغیرہ کے لیے کہ نماز آپ پہلے خود پڑھیں گے یا اچھی بات جھوٹ بولنا خود چھوڑیں گے تو پھر بچے ذرا زیادہ تربیت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک, گڈ. چلیں ہم ایک بار اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں. حکمت کے ساتھ لوگوں کو واز کریں, واز کرنے میں مناسب وقفہ ہو. باقی سارے پوائنٹس میرا خیال ہے ہم نے کر لیے. اور اپنا مزاج نرم رکھیں تاکہ سوال پوچھنے والے کی جھجک دور ہو جائے. مطلب اگر آپ پہلے ہی اتنا اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر دوسرے کے اوپر رو بھی ڈالنا ہے آپ نے اتنا زیادہ, تو پھر وہ آپ سے کچھ پوچھ نہیں سکتا. آج کی بشرا جی کلاس جی سوری میں ایک چیز شامل کرنا چاہ رہی تھی جو میں محسوس کری تھی, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز والی بھی ہم نے حدیث سنی اس میں کہ آلویز گیو ٹائم. ایک تو ریسپیکٹفل, گریسفل, اور دوسرا ٹائم دے کے. مطلب یہ نہیں کہ ایک بندے نے کہ کوئی غلطی کیا تو فوراً سے جیسے باقی لوگ اوپر پڑ گئے نا, غلط کرنا لگ گئے یا کچھ بھی. اگر کسی نے کیا ہے تو تھوڑا سا ایک وزڈم بھی میں پڑھ رہی تھی تو اس میں یہی ہے کہ فوراً ریئیکشن نہیں کبھی بھی شو کرنا چاہیے. ہمیشہ ٹائم لے, تھوڑا سا ٹائم لے کے, اور پھر تاکہ وہ بندہ بھی ذرا سا اس کا بھی جو لیول ہوتا ہے نا, آپ کا ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ, وہ اس وقت آپ بہت ریئیکشنری ہوتے ہیں سب لوگ, تو وہ ذرا سا جب نیچے آ جاتا ہے آپ کا بیلنس ہو جاتا ہے دماغ میں, پھر آپ جب بات بتاتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اندر ایبزارب ہوتی ہے بات. بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر آپ تھوڑا سا ٹائم لے کے بات کرتے ہیں نا تو آپ ورڈز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں بالکل جن کے مطلب ساتھ درست امپیکٹ آئے گا. اگر آپ جی فوراً کہتے ہیں تو آپ کو اپنے الفاظ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, نہ بالکل. الفاظ پہ ہوتا ہے نہ اس لہجے پہ ہوتا ہے, اور دونوں یہ چیزیں ہم دین خراب ہو کے رہی بارے ہوتی میں ہیں.
اور ہم دین کے بارے میں بہت ریئیکشنری ہوتے ہیں. یہی استاذہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نا فوراً کسی کو ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں, نہیں اور غلط, بس حرام حرام کر دیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ آلویز اس وقت تھوڑا سا کیونکہ ہم بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہیں دین کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, ہم ایک دم سے ریئیکشن. تو ہمیں ہمیشہ اگر کسی نے کیا بھی ہے نا, جیسے وہ ایک پیشاب والی بھی حدیث تھی نا کہ وہ بندہ آیا اور اس نے مسجد میں آ کے کیا, سب صحابہ جو تھے وہ پریشان, مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹائم لیتے تھے آرام سے, اور پھر جو بتانے کا انداز ہوتا تھا وہ ریزن کے ساتھ ہوتا تھا, یہ نہیں کہ غلط کہہ دو بس. ہی آلویز یوز ٹو گو ٹورڈز جو ڈیزیز ہے وہ اس کی طرف جاتے تھے, اینڈ ریزلٹ کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے تھے کہ جو ہو گیا اب اس کے اوپر مت کرو, بلکہ یہ دیکھو کیوں ہوا ہے, کیوں کی طرف جاؤ, اس کو پکڑو تاکہ وہ چیز ہوئی نہ دوبارہ. صحیح. یہ آپ کی حرام حرام والی بات سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ امام تھے, ظاہر ہے وہ فقہ کے امام ہیں, تو لیکن وہ کبھی بھی فتوے میں نہیں کہتے تھے حرام, وہ کہتے تھے یہ مکروہ ہے. اس سے وہ اتنا زیادہ اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے. اور یہ ورڈ میں یہاں بہت سنتی ہوں, بہت سنتی ہوں, حرام حرام حرام. ایون کسی کا مطلب چھوٹی سی چیز جو نہیں حرام, فوراً حرام کہتے ہیں, بہت زیادہ اور سنتے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ ورڈ حرام کے ساتھ ہے نا, کہ تم تو دوزخ میں جاؤ گی, مطلب ہم ایسے کہتے تھے یہ تو دوزخ میں جائے گی. ہر چیز یہاں آئی تھنک یہاں پہ حرام اس کوئی میں نہیں ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں حرام تو ایسا ہوتا تھا کہ حرام کا مطلب ہے کہ بس یہاں پہ یہ, لیکن یہاں حرام جو ہے وہ جیسے عائب بھی ہوتا ہے نا, عائب بھی کہتے ہیں. جیسے کسی چیز میں بھی کوئی برائی چیز چھوٹی سی بھی ہوتی ہے اس کو بھی حرام کر دیں گے, جیسے کہ عائب ہے, یہ بری بات ہے شاید. صحیح. وہ ہر جگہ کا اپنا معروف ہے. اساتذہ کی یہ بات بہت اچھی لگی جب انہوں نے کہا کہ اندھیرے میں جو ہے نا وہ بجائے لائٹ جیسے جاتی ہے سب شور مچا دیتے ہیں کہ جی لائٹ. اللہ, مجھے آپ نے بہت اچھی بات کی, مجھے یاد دلائی انہوں نے. آپ لائٹ جلاتا ہے کوئی ایک ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا اندھیرے کو شور نہ مچاؤ بلکہ اس کو چراغ جلا دو. اتنی پیاری بات. صحیح. چلیں اب ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ہم ایک بار ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں, بلکہ میں شیئر کر دوں گی, ہم اپنی دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. چھوٹی سی بات کہہ سکتی ہوں میں آپ کو سب کے لیے, تاکہ وہ جس وقت کسی کو آپ کے اوپر نہیں, یہ مجھے اچھی لگی ان لوگوں کی عربس کی پریکٹس اس طرح, جیسے آپ کوئی بات کسی بھی چیز کے لیے کوئی آپ دیکھیں کوئی بہت غصہ آ گیا کسی کو آپ کے اوپر اور وہ آپ سے جھگڑنے والا ہے, امیڈیٹلی آپ اس کو سلام کر لیں. یہ لوگ کرتے ہیں اور اس سے کام ڈاؤن ہو جاتا ہے دوسرا پرسن, آپ فوراً کہتے ہیں السلام علیکم, تو وہ جو ہے نا جھگڑے والی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کی چینج ہو جاتی ہے. میں نے لٹرلی نوٹ کیا ہے. ویل اچھا خیال ہے ایکچولی, آپ جی سب کو ٹرائی ابھی کر ہم نے کے لاسٹ دیکھنا میں پڑھا چاہیے. تھا, ابھی ہم نے پڑھا تھا نا, اس میں لکھا جاہل گفتگو کے سامنے سلام کر لے, تو مجھے وہی بات یاد آئی تھی کہ جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا جیسے مجھ سے ہو گیا تھا ایک ایکسیڈنٹ چھوٹا سا, مطلب میں غلط چلی گئی تھی لین میں, تو وہ آدمی آیا اور مجھے لگا او مائی گاڈ یہ تو مجھے لوکل ہے اور مجھے اب بہت ڈانٹے گا. تو پھر میں نے اس کو کہا السلام علیکم, تو فوراً کام ڈاؤن ہو گیا. اس نے پھر کہا کہ نہیں یہ غلط لین تم نے لے لی تھی, اور آرام سے چلا گیا. صحیح. چل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. ام سلافہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیں آج ہم پیچھے سے تھوڑا سا دعاؤں کا ریویژن کریں گے. حفاظت کی دعائیں جو ہم پچھلی یاد کر چکے ہیں وہ تھوڑی سی آپ کو سن لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی دعا کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے, آپ سب اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے گا جن کو آ رہا ہو, اور پھر نام لیا جائے تو پھر مائک کھولیں. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. ہم نے ایک دعا پڑھی تھی کہ دنیا اور آخرت یعنی دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے پناہ مانگنے کی. وہ دعا کون سی تھی؟ جی محوش سعید. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ. من کا اضافہ کر دیا تھا آپ نے. یہ ضیق ہے شاید, رائٹ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. یوم القیامہ. بارک اللہ فیک. یوم القیامہ. اچھا, فقر, قلت اور ذلت سے پناہ مانگنے کی کون سی دعا ہے؟ اسما.
میں سناؤں؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. اور اس دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ میں یاد ہے لیکن ابھی ذہن سے نکل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، عالیہ آپ کمپلیٹ کریں اس دعا کو. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اچھا دعا کو کمپلیٹ کیجیے گا. اللہم آواز نہیں آ رہی. ام صرافہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید، ویٹ کریں تھوڑا. سسٹر بشرا نے مجھے آپ نے جو سردی دی یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا دعا کمپلیٹ کریں. میں دعا کا پہلا حصہ پڑھ رہی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع. جی فاطمہ. جی اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع. بارک اللہ فیک. ینفع نہیں ہے، وعلم لا ینفع زبر کے ساتھ ہے یا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا جی دعا مکمل کریں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. میں کروں؟ جہد البلائی ودرک الشکائی سوء القضائی وشماتت الاعدائی. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اچھا کل کی کلاس میں ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی سائرہ ذیشان؟ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. ٹھیک ہے چلیں اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں. دعا نمبر 11. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن
نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ترجمہ کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں؟ جی میمونہ. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس دعا کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجیے گا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اپنی دعاؤں میں بھی شامل کر لیں اس دعا کو. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. یہیں تک رکھتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ